بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں اکثر آپ کو یہ بات سننے میں ملے گی کہ آپ فلاں پیر صاحب کا، فلاں شخص کا دامن پکڑ لیں، آپ کی جنت پکی ہے، آپ کو بروز محشر فلاں پیر صاحب اللہ پاک کی بارگاہ سے چھڑا لیں گے۔ ہم اس دعوے کا جائزہ حدیث پاک کی روشنی میں لیتے ہیں کہ اس دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود والحث علیہ، حدیث نمبر 1095۔ حدیث پاک میں ہے، ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو رہا کرتا تھا، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، اور اللہ کے نبی کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی بھی پیش کیا کرتا تھا اور قضاء حاجت کے لیے پانی بھی پیش کیا کرتا تھا۔ فقال لی سل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ اے ربیعہ مانگ، کیا مجھ سے مانگتا ہے؟ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، ربیعہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر میں بروز محشر جنت کے اندر آپ کا پڑوس، آپ کی ہمسائیگی چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ قال او غیر ذلک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کیا چاہتا ہے اس کے علاوہ؟ قلت هو ذاک، میں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول بس یہی چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ قال، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے سے جواب سنیے، فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اے ربیعہ پھر کثرت سجود کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر، یعنی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت کی تجھے رفاقت مل جائے، رفاقت مصطفیٰ مل جائے، جنت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو پڑوس مل جائے، تو پھر سجدوں کے ذریعے سے کثرت کر۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سے ایسے افراد مارکیٹ کے اندر موجود ہیں جو یہ بات باور کرواتے ہیں کہ آپ ہمارا پلہ تھام لیں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہماری بیعت اختیار کر لیں، ہمارے سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو قیامت کے روز آپ کی توبہ پکی ہے، آپ کی شفاعت پکی ہے، آپ کا جنت کا داخلہ پکا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کے تناظر کے اندر ہم اس بات کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہہ سکتے تھے، ہاں ربیعہ تو میری بڑی خدمت کرتا ہے، مجھے رات کو وضو کا پانی بھی پیش کرتا ہے، اسی طور پر قضاء حاجت کے لیے پانی بھی پیش کرتا ہے، تو نے تو خدمت کی انتہا کر دی ہے، تو یہ خدمت کی انتہا کل قیامت کے دن میرا پڑوس دلوائے گی، میری رفاقت تجھے دلوائے گی، جنت کے اندر تو میرا ساتھی ہوگا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ربیعہ صرف اس بات کے اوپر انحصار نہ کرنا کہ میں اللہ کے نبی کو وضو کرواتا ہوں، اس بات کے اوپر انحصار نہ کرنا میں اللہ کے نبی کو قضاء حاجت کے لیے پانی پیش کرتا ہوں، بلکہ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ عمل کی طرف اشارہ کیا اور عمل کی ترغیب دی ہے کہ ربیعہ اس بات کے اوپر انحصار نہ کرنا بلکہ عمل کی کثرت کرنا۔ الفاظ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آج کے جو نام نہاد اللہ والے بنے پھرتے ہیں، پیر فقیر بنے پھرتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا قبلہ کیا ہے؟ ان کی تربیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تربیت کیا ہے؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ ان کی تعلیم یہ ہے کہ فقط آپ ہمارے ساتھ چمٹ جائیں، ہماری بیعت کو اختیار کر لیں، ہمارے سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائیں، جنت آپ کی پکی ہے، بروز معاشر شفاعت آپ کی پکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ نہیں، تربیت یہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ كَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت کا لفظ استعمال کیا کہ سجدوں کی کثرت کر دے، سجدوں میں اضافہ کر دے، نماز کے اندر اضافہ کر دے تو میری رفاقت اور میری معیت اور میرا پڑوس اور میری ہمسائیگی تجھے نصیب ہو جائے گی۔ تو بھائیوں، میں اور آپ کسی بھی شخص کے مغالطے کے اندر نہ آئیں، کسی کی باتوں کے اندر نہ آئیں، اور کسی کی باتوں کے اندر آ کر ہم عمل سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔
عمل سے بیزار نہ ہو جائیں اور اسی کے اوپر تکیہ نہ لگا کر بیٹھ جائیں کہ ہماری جنت پکی ہے، ہم نے فلاں کا پلڑا تھاما ہوا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات پیران پیر سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلسلہ قادریہ سے منسلک ہوگا، میرے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہوگا، تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس بندے کو توبہ نصیب فرمائے گا۔ اب دیکھیں یہ بات پتہ نہیں پیر صاحب نے کہی یا نہیں کہی، لیکن آج کل کے پیر وہ اس بات کو دہراتے ہیں، بتاتے ہیں اور پیران پیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پیر صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ اگر یہ بات فرمائیں کہ اس شخص کی توبہ پکی ہے، تو گویا کہ یہ عمل سے بیزاری کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ کرتے رہیں، بس میرے سلسلے کے ساتھ آپ جڑ جائیں، قادری بن جائیں، مرنے سے پہلے توبہ ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے جس بندے کو یہ پتا چل جائے کہ مرنے سے پہلے مجھے توبہ نصیب ہو جائے گی، اسے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دین سے برگشتہ کرنے کی ایک سوچ ہے، یہ عمل سے دور کرنے کی ایک سوچ ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور کرنے کی ایک سوچ ہے۔ تو لہذا خدا را کسی کے چنگل میں نہ آئیں، کسی کی باتوں کے اندر نہ آئیں، اپنے عمل نہ گوائیں۔ دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس کے مطابق عمل کر کے جائیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی جنت پکی ہوگی، آپ کا جنت کا داخلہ پکا ہوگا، پھر فرشتوں کے سلام ہوں گے۔ اگر میں نے اور آپ نے انہی پیران عظام، فقیران عظام اور درویش جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر اپنے عمل کو کچھ نہ کیا، اور میں نے اور آپ نے تکیہ لگائے رکھا ان کے اوپر کہ پیر صاحب بخشوا دیں گے، فقیر صاحب جنت میں لے جائیں گے، فلاں صاحب چھڑا لیں گے، خدا کی عزت کی قسم یہ شخص، یہ لوگ، یہ افراد جو آپ کو دین سے برگشتہ کر رہے ہیں، عمل سے برگشتہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور آپ کو بھی جہنم کے اندر لے کر جائیں گے۔ اس لیے خدا را ایسے لوگوں سے، ایسے فراڈیوں سے بچیں، کسی کے اوپر تکیہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے، جب اللہ کے نبی ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ كَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اس معاملے کے اندر، میری رفاقت کے معاملے کے اندر، میری ہمسائیگی کے معاملے کے اندر اور میرے پڑوس ہونے کے معاملے کے اندر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ تو یہی پیغام آج کے تمام مسلمانوں کے نام اللہ کے نبی کا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان کہ بروز محشر اللہ کے نبی کی شفاعت ملے، اللہ کے نبی کا پڑوس ملے، لوائے حمد کے نیچے جگہ ملے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے، تو خدا را اللہ کے نبی کے اس فرمان کو پلے باندھ لیں اور عمل کے اوپر اپنی زندگی کو لے کر آئیں۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ كَثْرَةِ السُّجُودِ کے عمل کو اپنا کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ نے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز محشر اللہ پاک کی ذات ان اعمال کے عوض اور اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کے مبارک طریقہ اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔